بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر میں وعید کا مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پیغمبروں کو بھیجا ہے ان کی تعلیمات کے انکار کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں سزا ملتی ہے۔ اور اس حوالے سے اس صورت میں 5 اقوام مکذبہ کا ذکر ہے، قوم نوح کا، عاد کا، سمود کا، قوم لوط کا اور فرعونیوں کا۔ ان 5 میں سے یہ 5 بطور نمونہ کے ہیں، اور یہ وہ مشہور اقوام ہیں کہ جن کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہوا، اور عرب کے لوگ ان سے واقف تھے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی تھی اس کا انکار کرنے کے نتیجے میں ان کی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَنُذُرِ یعنی وَنُذُرِي، نذر اس آیت میں مصدر ہے، نذر کا معنی ڈرانا، اور اس میں جو یائے متکلم ہے وہ فواصل آیات اور آیات کی مناسبت کے لیے حذف ہو گئی ہے، اصل میں تھا نذری، عذابی و نذری، میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے بیان میں اس جملے کا تکرار فرمایا ہے کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب کیسے ہوا، میرا ڈرانا کیسا رہا۔ مقصود اس سے متوجہ کرنا ہے اور وعید ہے کہ اگر کوئی اس صاف اور سیدھی تعلیم سے انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اور اللہ نے ان ڈرانے والوں کو مبعوث فرمایا تو ان کے ڈرانے کا تمہیں یقین کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے نمونے دنیا میں بھی بالکل واضح موجود ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، آسان کر دیا ہے قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ بڑا اہم اور
رہنما جملہ ہے جسے بڑی تاکید سے ذکر کیا گیا ہے۔ لقد لام بھی تاکیدی ہے اور قد بھی تاکید کے لیے ہے، اور البتہ تحقیق کے ساتھ۔ یسرنا ہم نے آسان کر دیا ہے، یسرنا کا معنی آسان کر دیا ہے قرآن کو، قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی تلاوت کو، قرآن کے حفظ کو، قرآن کے پیغام کو، قرآن کے مقصد کو۔ للذکر نصیحت کے لیے، تو جب آسان ہے اب فہل من مدکر، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ مدکر اصل میں ذکر سے ہے، مدکر تھا مذتکر، یہ باب افتعال سے، مذتکر اذتکار، اور باب افتعال میں جب فا کلمے میں زال آئے تو پھر تا کو بھی دال کر دیتے ہیں، تو یہاں فا کلمے کے اندر جب زال آیا تو تا کو دال کر دیا، اور پھر اس زال کو دال کی مناسبت سے دال کر کے دال کو دال میں مدغم کر دیا، جیسا کہ علم صرف کے طلباء جانتے ہیں۔ تو مدکر یعنی مذتکر، نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس جملے کی تفسیر میں امام ابن جریر اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ سہلناہ للحفظ والقراءۃ والاتعاظ، سہلناہ للحفظ والقراءۃ والاتعاظ، ہم نے قرآن مجید کو حفظ کے لیے، قراءت کے لیے اور نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ 3 الفاظ ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر ایک روانی ہے، ایک ایسی آواز کی عمدہ ترتیب ہے کہ اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کی روانی کی وجہ سے اللہ نے آسان فرمایا، اور اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز بخشا کہ اللہ نے اس قرآن کے حفظ کو آسان فرمایا، اور اس کے ہزاروں اور لاکھوں حفاظ موجود ہیں، ہر دور میں موجود رہے، جس سے قرآن مجید کی حفاظت رہی۔ اور قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب اور اتنی بڑی کتاب چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اللہ نے اس کو آسان فرمایا ہے۔ اور پھر نصیحت کے لیے اس کا پیغام اللہ کی توحید کا، پیغمبروں کی رسالت کا، مضمون آخرت کا، یعنی اسلامی بنیادی عقائد جس کو عام دلائل عقلیہ کے ذریعے سے اس قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وہ بڑا ہی واضح اور آسان ہے۔ امام قرطبی اس جملے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یسرناہ بالالسنہ، ہم نے زبانوں پر اس قرآن کو آسان فرمایا ہے، اور لوگ آسانی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لا ان جمیع ما معانیہ یدرکھا کل احد، اس جملے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے معانی کے دقائق اور باریک باتوں پر ہر کسی کو بآسانی ادراک ہوتا ہے۔ اس کے آسان کرنے کا معنی یہ ہے کہ زبان پر اس کا پڑھنا آسان ہے، اس کے آسان
کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے دقائق کو اور اس کی باریکیوں کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، بلکہ یہ بہت گہری بصیرت اور گہرے معانی بھی رکھتا ہے۔ اجتہاد اور استنباط اور تحقیق اور گہرائی کے میدان میں یہ آسان نہیں ہے، مگر تلاوت اور قراءت اور نصیحت کے باب میں یہ آسان ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لیس لفظہ ومعناہ یسر لفظہ ومعناہ لمن اراد اللہ ہدایتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ اور اس کے معانی کو آسان فرمایا ہے اس کے لیے جس کی ہدایت کا ارادہ اللہ نے فرمایا۔ تو گویا کہ اس کے الفاظ اور اس کے معانی، اس کا ترجمہ، اس کی تلاوت یہ آسان ہے۔ امام شاطبی کی کتاب ہے الموافقات، اس میں انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ التیسیر فی القرآن راجع الی مقاصدہ العامہ لا الی تفصیل الاحکام لکل احد۔ قرآن مجید کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عام مقاصد آسان ہے، اس کے تفصیلی احکام کا آسان ہونا مراد نہیں ہے۔ اس لیے اس جملے سے بعض اوقات کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مطلق آسان ہے اور ہر درجے میں آسان ہے اور ہر اعتبار سے آسان ہے اور کسی اصول کی ضرورت نہیں، کسی علم کی ضرورت نہیں یا کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اس جملے کا معنی مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ کہ تلاوت کی روانی میں آسان ہے، حفظ میں بڑی سہولت ہے، پیغام میں وضاحت ہے، اس کے اسلوب کے اندر بڑی نصیحت ہے، مگر اجتہاد اور استنباط اور تفصیل احکام میں یہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا اور سیکھنا، اس جملے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب ہم نے آسان کر دیا ہے تو اب تم اس قرآن کو سیکھو۔ اس کا پڑھنا آسان ہے تو پڑھو، اس کے ترجمہ آسان ہے تو ترجمہ حاصل کرو، اس کے بنیادی مقاصد اور پیغام آسان ہے تو وہ حاصل کرو۔ جب آسان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اگرچہ اس میں بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی اصول اور استاد کے اپنی طرف سے حاشیہ آرائی تو نقصان دہ ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کو عام آدمی ٹچ ہی نہ کرے اور اس کو سیکھے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید کے متن سے جوڑنا خود کو اور اوروں کو، اور قرآن مجید کے معانی کو سیکھنا اور تفسیری اصول کی روشنی میں صحیح منہج کے ساتھ محنت کر کے قرآن مجید سے تعلق جوڑنا، یہ تو ایمان کو بڑھاتا ہے اور امت کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اور جب لوگ قرآن مجید سے دور ہوں گے تو پھر ان کی اصلاح بھی نہیں ہوگی اور ایمان کے اندر مضبوطی بھی نہیں ہوگی اور ان کا بیانیہ مدلل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حدود و قیود کی رعایت کے ساتھ قرآن مجید کے معانی کو، ترجمے اور تفسیر کو سیکھنا ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اس جملے کو اس صورت میں 4 بار دہرایا ہے اور اس میں یہی پیغام
بار بار دہرایا ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے تمہیں نصیحت لینی چاہیے۔ یہ واقعات جو قرآن میں بار بار بیان ہو رہے ہیں، یہ جو اقوام مکذبہ کا ذکر ہے، یہ تو نصیحت ہے۔ کون ہے جو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کے پیغام کو ٹکرایا اور طوفان انہیں ڈبو لے گئی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ قوم عاد اور قوم ثمود برباد ہو گئے، قوم لوط اور فرعونی غرق ہو گئے۔ انہیں اپنی بادشاہت پر، معیشت پر، جسم و جان پر، اپنی قوت پر ناز تھا۔ یہ تو موٹی بات ہے جو دلیل میں پیش کی جا رہی ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کا یہ کلام بڑا آسان ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ یہ دوسرا نمونہ ہے قوم عاد کا، جس کا بار بار ذکر ہو چکا ہے اور قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہوتا ہے۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد ہے۔ عاد عوس کا بیٹا تھا اور عوس سام کا بیٹا تھا اور سام نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تو قوم نوح کے بعد پھر یہ ایک بڑی طاقتور قوم گزری ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اذ انذر قومہ بالاحقاف، احقاف کے مقام پر یہ قوم آباد تھی، یمن، عمان اور حضرموت کے درمیان، اور بڑی طاقتور قوم تھی۔ تمدن کے اعتبار سے، ترقی میں، اس زمانے کے اعتبار سے، جسم و جان میں بڑی قوت رکھتی تھی، لیکن وہ ہلاک ہو گئی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، بے شک ہم نے ان پر بھیجی ہوا صرصرا، سخت ہوا۔ الصرصر الریح الشدیدہ، الشدیدۃ البرد والصوت، جس ہوا میں سخت سردی ہو اور وہ تیز اور تند ہو اور اس میں سے آواز نکلے، شوردار ہوا، تو وہ شور کرنے والی ہوا کو کہتے ہیں صرصر۔ الصر اصل میں کہتے ہیں البرد الشدید، اور صرصر اس میں پھر مزید مبالغہ ہے، شدید، سرد، تند اور تیز ہوا۔ فی یوم نحس مستمر، ایسے دن میں جو کہ مصیبت والی تھی، نحوست والی تھی۔ النحس اس کا معنی ہے الشدت والبلاء، سختی اور آزمائش۔ یہ بدشگونی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نحوست، اور یہ مصیبت اور شقاوت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بدشگونی کے معنی میں یہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ دن ایسا تھا، اور بلکہ وہ تو ابتدائی دن تھا، یہ تو 7 دن مسلسل تھے۔ تو اس صورت میں پھر یوم کا لفظ جنس ہے، یا ابتدائی دن مراد ہے، جس میں یہ تیز تند ہوا آئی، کہ وہ ایسا دن تھا کہ وہ نحسن تھا، منحوس دن تھا۔ منحوس کا یہ معنی ہے کہ اس میں کوئی ذاتی نحوست نہیں تھی۔ ذاتی طور پر تو زمانہ ایک وقت ہے، زمان اور مکان میں باعتبار ذات کے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب کسی زمانے میں مصیبت اور عذاب ہو تو وہ منحوس ہے اس عذاب کی مناسبت سے، اس عذاب کے اعتبار سے۔ اس لیے فی یوم نحس کا معنی ہے یعنی فی یوم شدت و عذاب علیہم، اس شدت اور سختی اور عذاب والے دن میں۔ اس کو نحسن اس لیے کہا کہ عذاب اور سختی اس پہ نازل ہوئی، یعنی گویا یہی وقت
ان کے حق میں خاص کر نحسن تھا. جن لوگوں پر اس دن میں عذاب نازل نہیں ہوا ان کے لیے تو یہ کوئی منحوس اور نحس اور شدت اور مصیبت والا دن نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے لیے تھا جن پر یہ عذاب نازل ہوا. تو باعتبار ذات کے اگر ہوتا تو پھر تو دن سب کے لیے تھا، لیکن یہ ذاتی نحوست نہیں تھی. اور مستمر اس کا لغوی معنی تو اس سورت کی آیت نمبر 2 میں گزر چکا ہے. معنی یہ کہ وہ عذاب مستقل اور مسلسل تھا. مستمر معنی ہمیشہ، عذاب کا ایک تسلسل تھا. یہ عذاب کئی دن تک جاری تھا اور اس کی سختی برابر قائم رہی اور ٹلی نہیں. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے ان پر بھیجی ہوا تیز تند، فی یوم نحس مستمر، اس دن میں جو کہ شدید عذاب والا دن تھا اور ہمیشہ دائمی. تنزع الناس، وہ ہوا اکاڑ پھینکتی لوگوں کو، کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں منقعر، اکھڑے ہوئے. تنزع الناس، وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے لوگوں کو گویا کہ اکھاڑ پھینکا. اور کأنہم اعجاز، وہ اکھاڑنے کی تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ وہ گویا ایسے تھے جیسے کھجور کے لمبے تنے ہوتے ہیں، منقعر جو کہ گہرائی سے اکھڑ کے اس کو زمین پر ڈال دیا جائے. تو منقعر کا معنی یہ کہ اکھڑی ہوئی اور گری پڑی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. قوم عاد کے واقعے میں یہ جملہ 2 بار آیا ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور یہاں پھر ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. اسی ایک واقعے میں 2 بار یہ جملہ ہے. یہ بہت شدید تاکید ہے اور توبیخ اور ڈانٹ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا سمودیوں نے ڈرانے والوں کو. یہاں النذر یہ نذیر کی جمع ہے. نذر کا لفظ نذیر کی جمع بھی ہے اور نذر مصدر بھی ہے ڈرانا. یہاں الف لام داخل ہے، یہ اسم نذیر کی جمع ہے، اور یہاں نذر کا لفظ جمع ہے. ایک ڈرانے والے رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، اس لیے کہ سب کی تعلیم ایک ہے. بنیادی تعلیم توحید، رسالت، آخرت سب کی ایک ہے. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، کیا ایک انسان جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں گے. إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، بے شک اس وقت تو البتہ ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے. قوم سمود جن کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان پر ان کے اعتراضات تھے. انہیں بڑا تعجب تھا کہ ایک انسان ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، بشر کو بھیجا ہے، اور بشر بھی منا، عام بشر ہے، ہم میں سے ہی ہے، کوئی خاص بشر بھی نہیں ہے. اور واحدن وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھی بھی نہیں ہے. یہ گویا 3 اعتراضات ہو گئے. بشر بھی ہے، منا ہے، عام ہے،
اور واحدن اکیلا ہے، دوسری طرف تو 9 رہطن 9 لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، پوری قوم تھی، تو ہم ان کو چھوڑ کر ان کی پیروی کریں؟ یہ تو گمراہی ہے، یہ تو غلطی ہے، یہ تو دیوانگی اور جنون ہے۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ڈال دی گئی نصیحت، کیا نازل ہوئی وحی اور نصیحت ان پر ہمارے ہی درمیان سے؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ تو بہت جھوٹا اور متکبر ہے، اکڑنے والا۔ معاذ اللہ، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ وہ کذاب ہے اور وہ اشر ہے۔ کذاب مبالغہ ہے کہ بہت بڑا جھوٹ بول کے آیا ہے، اور اشر کا معنی اکڑنے والا، ذو التجبر والکبر، کبر اور تکبر والا، متکبر، اکڑنے والا اشر ہے۔ الزام اس لیے لگایا کہ ساتھی ان کے ہیں نہیں، اور وہ بڑا امیر بھی نہیں ہے، گویا کہ ان میں مادہ پرستی اور اکابر پرستی اور دنیا داری اتنی غالب تھی کہ بس اسی بنیاد پر ان کو کذاب اور اشر اور سب کچھ کہنے لگے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب وہ جان لیں گے کل کو کہ کون ہے بڑا جھٹلانے والا، بڑا جھوٹا اور بڑا تکبر والا۔ وہ کل کے دن میں اور قیامت کے دن میں اور موت کے بعد جان لیں گے کہ وہ کذاب اور اشر کون ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو آزمائش کے لیے، فِتْنَةً لَهُمْ، ان کی آزمائش کے لیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، پس ان کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے۔ یہ دونوں باب افتعال ہے۔ فَارْتَقِبْهُمْ یہ رقبہ سے ہے، اور فاصطبر صبر سے ہے، اور دونوں باب افتعال ہے۔ ارتقاب اور اصطبار، یہاں پر بھی باب افتعال کے قانون کے مطابق یہ تا جو ہے وہ طا میں بدل گئی ہے، اور جب حروف بڑھ جاتے ہیں تو پھر معنی بھی بڑھ جاتا ہے۔ فرتقب کا معنی یہ کہ اچھی طرح انتظار کریں، خوب انتظار کریں، اور وصطبر کا معنی یہ ہے کہ خوب صبر کریں، اچھی طرح صبر کریں۔ گویا کہ اس صبر اور انتظار میں تمہیں بہت حوصلے سے کام لینا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور خبر دیجئے ان کو، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ بے شک پانی تقسیم ہوگا ان کے درمیان۔ ایک دن یہ اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، یہ پانی پیے گی، اور دوسرے دن تمہارے باقی جانور پانی پیئیں گے۔ یہ ایک حکم جاری ہوا، محتضر، ہر نمبر اور ہر باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ دونوں کے لیے الگ الگ باری مقرر ہوئی، مگر انہوں نے اس فرمائشی معجزے کے باوجود انکار کیا اور اس معجزے کو ٹکرایا، اور فنادوا صاحبہم، انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو۔ ان میں ایک بدماش تھا، اس کو پکارا، فتعاطا، تو اس نے تلوار لی،
تعاطا کا معنی ہوتا ہے تعاط السیف، تروال اٹھانا، اور تعاط الامر جب امر اور معاملے کی طرف اس لفظ کی نسبت ہو تو پھر معنی ذمہ داری اٹھانا. تو فتعاطا کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ذمہ داری لی کہ یہ کام میں کروں گا. فعقر تو اس نے اس کو مار ڈالا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ عذاب یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان پر بھیجی ایک چیخ. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ تو ہو گئے وہ روندی ہوئی باڑ کی طرح، باڑ بنانے والے کی. وہ ریزہ ریزہ ہو گئے اور ذرے ذرے ہو گئے اور ختم ہو گئے، چورا چورا ہو گئے. کحشیم المحتضر، حشیم حشم کہتے ہیں توڑنے کو، حشیم بمعنی محشوم. تو محشوم کا مطلب ہے یعنی وہ کچلی ہوئی، روندی ہوئی اور توڑی ہوئی، توڑی گئی، یہ محشوم کے معنی میں. اور محتضر، محتضر کہتے ہیں حزیرہ بنانے والوں کو. حزیرہ کہتے ہیں جانوروں کے لیے جو باڑ بناتے ہیں اور ایک احاطہ بناتے ہیں. وہ احاطہ درختوں کے ٹہنیوں سے جن میں پتے بھی ہوتے ہیں، اس سے جانوروں کے لیے ایک باڑ لگاتے ہیں. وہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ باڑ خشک ہو جاتا ہے اور سوکھ کر اس کے پتے بھی سوکھ جاتے ہیں، ٹہنیاں بھی سوکھ جاتی ہے. تو وہ پھر ان جانوروں کے پاؤں کے نیچے روند دیے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں. تو محتضر پھر وہ حزیرہ اور وہ باڑ بنانے والا اس کا اسم فاعل ہے. المحتضر الذی یعمل الحزیرہ، جو وہ باڑ بناتا ہے. تو باڑ بنانے والے محتضر نے جو باڑ بنائی ہے اس میں جو خشک پتے اور ٹہنیاں ہیں جو سوکھ کر جانوروں کے پاؤں کے نیچے روند دی جاتی ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، یہ لوگ اس طرح چورا چورا ہو گئے ہیں. یہ عربوں کے اندر محاورہ استعمال ہوتا تھا، حشیم المحتضر. مقصد یہ کہ قوم سمود کے وہ لوگ اس زبردست چیخ کے نتیجے میں بالکل ختم ہو گئے کہ ان کے جسم بھی فنا ہو گئے، ان کی قوت بھی فنا ہو گئی اور ان کے نام و نشان مٹ گئے. جس طرح وہ حشیم، وہ روندی ہوئی ٹہنیاں کچل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ان کے نام و نشان مٹ کر یہ برباد اور ہلاک ہو گئے اور ختم ہو گئے. یہ ایک تشبیہ ہے جو کہ عربوں کے ہاں مستعمل تھی، اس انداز میں یہاں ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا خالص عرب محاورے کے مطابق. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، تو کیا نصیحت کے لیے کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ.